السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، فتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. اس دنیا میں جتنی بھی مخلوقات ہیں، اگر ان پہ غور کیا جائے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ساری کی ساری مخلوقات اپنے حال کے بارے میں فکر مند رہتی ہیں۔ آپ ایک کوے کی مثال لے لیں
یا کبوتر کی زندگی پہ غور کر لیں، آپ اپنے درختوں پہ بیٹھی ہوئی چڑیا کی زندگی پہ غور کریں، یا فاختہ کی زندگی پہ غور کریں، یہ سارے کے سارے پرندے یہ نہیں سوچتے کہ کل ہم کیا کھائیں گے۔ ان کو اس بات کی کوئی فکر مندی نہیں ہوتی کہ 1 سال بعد ہمیں کہاں سے رزق ملے گا۔ وہ اس بارے میں کبھی پریشان نہیں ہوئے کہ 2 سال بعد ہمارا گھر کہاں ہوگا اور ہم کہاں رہ رہے ہوں گے۔ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے محنت کرتے ہیں، اور شام کو اپنے گھونسلوں کے اندر پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ پرندوں کی دنیا میں گویا حال کی فکر ہے، پریزنٹ کی فکر ہے، جو ان کا موجودہ وقت چل رہا ہے، آج کی ان کو فکر ہے۔ آپ دوسرے جانوروں کی طرف چلے آئیں، گائے بھینس کی زندگی پہ غور کر لیں، شیر اور گیدڑ کی زندگی پہ غور کر لیں، درندوں کی زندگی پہ غور کر لیں، خونخوار قسم کے جنگلی جانوروں کی زندگی پہ غور کر لیں۔ وہ اس بارے میں وہ بھی کبھی فکر مند نہیں ہوئے کہ ہمارا کل کیا بنے گا، وہ صرف آج کی فکر کرتے ہیں۔ چند ایک چھوٹی چھوٹی چیزوں کو چھوڑ کر، جیسے چونٹی ہے یا شہد کی مکھی ہے، یہ تھوڑا سا زیادہ ذخیرہ شاید کہ انسان کو کسی طریقے سے فائدہ پہنچانے کے لیے زیادہ جمع کر لیتے ہیں، وگرنہ جتنے دنیا کے اندر جانور ہیں اور جتنے پرندے ہیں اور جتنے رینگنے والی طرح طرح کی اللہ نے مخلوقات بنا رکھی ہے، وہ 2 پائے والے ہوں، وہ چوپائے ہوں، وہ جس طرح سے بھی اللہ نے ان کی ٹانگیں بنائی ہوں، جس طرح سے ان کا وجود بنایا ہو، وہ آج کی فکر کرتے ہیں۔ ساری کائنات میں اب آپ اپنے اوپر غور کریں، انسان پہ غور کریں، ایک بوڑھے آدمی پہ غور کریں، یا ایک نوجوان آدمی پہ غور کریں، یا ایک جوان پہ غور کریں۔ انسان اس کائنات کی واحد مخلوق ہے جو اپنے آج سے زیادہ کل کے بارے میں فکر مند رہتا ہے، جو اپنے حال سے زیادہ مستقبل کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اگر ہم سب کو صرف آج کی فکر ہوتی تو ہمیں اتنے مضبوط مکان بنانے کی کبھی ضرورت لاحق نہ ہوتی۔ ہمارے لیے ایک جھونپڑی بھی کافی ہوتی، ہمارے لیے ایک کرائے کی چھت کافی ہوتی، ہمارے لیے ایک کرائے کا مکان کافی ہوتا۔ یہ اتنے بڑے بڑے بنگلے، یہ اتنے بڑے بڑے مکانات، یہ اتنی بڑی بڑی کوٹھیاں اور یہ اتنی ساری جاگیریں صرف اس لیے ہیں کہ ہمارے اندر اللہ نے یہ سوچ رکھی ہے کہ اے انسان اپنے کل کی فکر کرو، اپنے آنے والے وقت کی فکر کرو۔ اگر ہمیں صرف آج کی فکر ہوتی تو ہماری جیب کے اندر موجود 200 یا 300 روپیہ ہمارے آج کے لیے کافی ہوتا۔ ہم کبھی اس کے لیے لمبے چوڑے کاروبار نہ کرتے، ہم کبھی اس کے لیے بینک بیلنس جمع نہ کرتے، ہم کبھی اس کے لیے فیکٹریاں نہ بناتے، ہم کبھی اس کے لیے لمبے چوڑے سلسلے کبھی بھی شروع نہ کرتے۔ یہ دنیا کے سارے سلسلے اس لیے ہیں کہ اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ اے انسان اپنے کل کی فکر کرو۔ حضرات محترم، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر ہم اپنے کل کی فکر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت کی آواز ہے، یہ ساری کائنات کی آواز ہے، یہ ایک ایک انسان کے ضمیر کے اندر چھپی ہوئی آواز ہے، یہ ایک ایک انسان کے دل کی دھڑکن ہے، یہ ایک ایک انسان کے دماغ کی سوچ کا محور و مرکز ہے، اور ہر انسان کو مجبور کر رہی ہے اس کی فطرت کہ اے بھولے بھالے انسان اپنے کل کی فکر کر۔ ایک بچہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا تم پڑھتے نہیں ہو، کل کیا کرو گے؟ ایک ماں اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی تم گھر کے کام نہیں کرتی ہو، کل اگلے گھر جا کے کیا کرو گی؟ ایک دوست اپنے دوست سے کہتے ہیں یار تم ایسے ہی اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہو، کل کیا کرو گے؟ یہ تو دوست کہتے ہیں، یہ باپ کہتا ہے، یہ ماں کہتی ہے۔ ماں بھی انسان سے محبت کرتی ہے، باپ بھی انسان سے محبت کرتا ہے، دوست بھی انسان سے محبت کرتے ہیں، سارے ہی اس کو کہتے ہیں کل کی فکر کرو، لیکن سب سے زیادہ محبت تو اللہ انسان سے کرتے ہیں۔ ایک کل ایسا ہے جس مقصد کے لیے اللہ نے ہماری یہ سوچ رکھی تھی کل کی فکر کرو، اللہ تعالیٰ انسان سے کہتا ہے اے انسان
تو اپنی دنیا کی زندگی پہ ریچھ گیا ہے، تو نے اپنی اس کوٹھی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو نے 5 مرلہ مکان کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو نے اپنی جوانی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، تو نے ان باراتوں اور شادیوں کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اپنے کل کی فکر کرو۔ اللہ بھی انسان سے کہتا ہے اپنے کل کی فکر کرو، لیکن وہ کل وہ نہیں ہے جس کی فکر ہم کرتے، وہ کل کوئی اور ہے۔ اللہ انسان سے کہتا ہے تم اٹھتی ہوئی باراتوں کو دیکھتے ہو، ذرا کندھوں پہ اٹھنے والے جنازوں کو دیکھ کر اپنے کل کی فکر کرو۔ تم اپنے نوجوان اور خوبصورت چہرے کو آئینے کے اندر دیکھ کے خوش ہو جاتے ہو، میرا چہرہ کتنا اچھا اللہ نے بنایا ہے، اور اپنے بالوں کو سنوارتے رہتے ہو، اور اپنے لباس کی تمہیں فکر لاحق رہتی ہے۔ خوبصورت چہروں کو دیکھنے کے ساتھ ساتھ جھریاں پڑ جانے والے بوڑھے چہروں کو دیکھ کے اپنے کل کی فکر کرو۔ تم اپنے مکانات کو دیکھتے رہتے ہو، تم شاداب گھروں کو دیکھتے رہتے ہو، ذرا ان اجڑے ہوئے گھروں کو دیکھ کر قبرستان میں جا کر شہر خاموشاں کی زیارت کر کے اپنے کل کی فکر کرو۔ اسی انداز میں اللہ رب العزت نے انسان سے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو تمہارے باپ اور تمہاری مائیں، تمہارے دوست، تمہارے بھائی، تمہارے سرپرست تمہیں ایک چھوٹے سے کل کی فکر دیتے ہیں۔ یہ 30 سال کا کل ہے، یہ 40 سال کا کل ہے، زیادہ سے زیادہ 100 سال کا ہو جائے گا۔ 100 سال کے اندر جتنے بھی مسائل آئیں گے، جتنی پریشانیاں آئیں گی، یقینی طور پہ ختم ہو جائیں گے۔ انسان مرے گا سب کچھ ختم، انسان مرے گا ساری پریشانیاں ختم۔ یہ تو چھوٹا سا کل ہے، یہ چھوٹا سا فیوچر ہے، یہ چھوٹا سا مستقبل ہے۔ میں تجھے پیدا کرنے والا ہوں اے انسان، میں نے تیرے دماغ کے اندر مستقبل کی فکر اس لیے رکھی تھی یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، میں نے تو تیرے فطرت کے اندر کل کی آواز اس لیے رکھی تھی کہ تو یاد کر کہ آج تو دنیا کے سامنے ہے، کل تو نے مر جانے کے بعد میرے سامنے پیش ہونا ہے۔ حضرات محترم، آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ ہم 40 سال، 50 سال، 60 سال والے کل کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کل کی فکر کرو جس کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ سلسلہ ختم نہیں ہوگا، وہ ہمیشہ کا کل ہوگا، وہ ابدی کل ہوگا، وہ لا فانی ہوگا، وہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کل کی فکر دلاتے ہوئے کہا کہ سارے بازار اسی طرح سجے ہوں گے، دکانیں اسی طرح لگی ہوں گی، راجوال کی مارکیٹیں اسی طرح سے کھلیں گی، سارے دکاندار اپنی دکانوں کے سامنے صفائی کریں گے، کچھ ابھی صفائی کر رہے ہوں گے، کچھ صفائی کر چکے ہوں گے، کچھ اپنی دکانوں کا سامان جوڑ رہے ہوں گے، کچھ جوڑ چکے ہوں گے، کچھ جوڑ کے گاہکوں کو نمٹا رہے ہوں گے۔ ایک آدمی کپڑے کی دکان سے بیٹھا ہوگا، اس نے کپڑے کو بچھایا ہوگا، کسٹمر سے بارگیننگ ہو رہی ہوگی، وہ کہے گا اتنے کا خریدنا چاہتا ہوں، وہ کہے گا میں اتنے کا بیچنا چاہتا ہوں۔ اسی دوران کپڑے کو دونوں دیکھ رہے ہوں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسرافیل جس دن سے اللہ نے اس کو پیدا کیا ہوا ہے، سور کی طرف اس کی ساری کی ساری توجہ ہے، ایک بہت بڑے سینگ کی طرف اس کی توجہ ہے، دوسرا کان اس نے اللہ کی طرف لگایا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے حکم آئے گا پھونک لگا دو، وہ پھونک لگائے گا، کپڑا وہاں کا وہاں دھرا رہ جائے گا اور سارے انسان بے ہوش ہو جائے گے۔ اتنے لمحے کے اندر قیامت قائم ہو جائے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک آدمی اپنی نہر یا اپنے حوض یا اپنی زمین کو پانی لگا رہا ہوگا، ابھی اس نے اسی طرح سے کپڑے اوپر اٹھائے ہوں گے، پانی لگانے کے لیے ساری محنتیں کر رہا ہوگا، پوری طرح سے پانی لگانا اور یا اپنے حوض سے اپنے گلاس سے اس کو پانی پینا نصیب نہیں ہوگا کہ اس سے پہلے ہی وہ چیخ سننے سے انسان بے ہوش ہو جائیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ، سور کے اندر پھونکا جائے گا، آسمان و زمین کی ساری مخلوق بے ہوش ہو کے رہ جائے گی۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی طرف سے 40 دن، 40 سال
40 महीने, न जाने कितनी देर, लेकिन 40 की तादाद उसमें मौजूद होगी। शायद वो 40 दिन हूँ, शायद वो 40 महीने हूँ, शायद वो 40 साल हूँ। अबू हुरैरा ने कहा, मेरे प्यारे हबीब ने ये 40 का लफ्ज कहा था, ये तो मुझे याद है, ये याद नहीं कि आपकी मुराद 40 दिन थे या 40 साल थे या 40 महीने थे। 40 की तादाद के मुताबिक सारे इंसान बेहोशी के अंदर पड़े रहेंगे। उसके बाद अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा, सुम्मा नुफ़िख़ फ़ीही उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। ऐ इस्राफील, दोबारा फूंक दो। वो दोबारा फूंकेंगे, एक चिंगाड़ होगी, जबरदस्त किस्म की आवाज होगी, मुर्दों तक पहुंचेगी, इंसानों तक पहुंचेगी, दुकानों के अंदर पड़ी हुई लाशों तक पहुंचेगी, खेतों के अंदर गिरी हुई लाशों तक पहुंचेगी, अपने बेडरूम पे लेटे हुए मुर्दा इंसानों तक पहुंचेगी, समुद्र के अंदर गर्क होने वाले इंसानों तक पहुंचेगी, फिजाओं के अंदर तहलील हो जाने और उड़ जाने वाले पुर्जों की तरफ पहुंचेगी, एक एक पोरे की तरफ पहुंचेगी, एक एक रगो रेशे की तरफ पहुंचेगी। और अल्लाह के हुक्म से सारे इंसान बिल्कुल इस तरह से जैसे खिजां के बाद बहार आती है, जैसा हम अपनी आंखों से देखते हैं, दरख्त मुरझा जाते हैं, फिर बारिश आती है, वही दरख्त दोबारा उगना शुरू हो जाते हैं। आपने फरमाया अल्लाह की तरफ से इंसानों पे बारिश आएगी, चिंगाड़ के बाद बारिश शुरू होगी। बारिश के साथ जिस तरह से जमीन से पौधे उगते हैं, सारे के सारे इंसान जमीन से उगना और उठना शुरू हो जाएंगे। फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून, लेकिन इनके उठते ही इनका वो कल शुरू हो जाएगा जिसकी फिक्र अल्लाह दिलाना चाहते हैं। इनका वो मुस्तकबिल शुरू हो जाएगा जो ना खत्म होने वाला मुस्तकबिल है, जो सिर्फ मुस्तकबिल बईद ही नहीं है, वो हमेशा का मुस्तकबिल है, लाफानी मुस्तकबिल है। कब्रों से उठते ही वो इंसान जो रेशम और मखमल के लिबास पहना करते थे, वो इंसान जो नरम नरम गद्दों पे सोया करते थे, वो इंसान जो एयर कंडीशन कमरों के अंदर रहा करते थे, वो इंसान जो अपने 4-5 फुट के वजूद को संभालने के लिए दुनिया जहान की नेमतें और नखरे जमा कर लेते थे, उस इंसान के करीब सूरज को इतना कर दिया जाएगा जितना 1 मील का फासला होता है, जितना 1 मील का फासला होता है। आज सूरज हमसे तकरीबन 9.5 करोड़ मील के फासले पे है। 9.5 करोड़ मील के फासले पे ये सूरज इतनी ज्यादा छाएं पहुंचाता है और इतनी ज्यादा शिद्दत पहुंचाता है कि जून जुलाई के महीने में टेम्परेचर इतना ज्यादा हो जाता है, 9.5 करोड़ मील दूर सूरज की गर्मी को बर्दाश्त न करते हुए इंसान बेहोश हो जाते हैं। उनके सरों पे पट्टियां बांधी जाती हैं, उनके जिस्म पे बर्फ रखी जाती है और उनको दबाया जाता है और उनको नहलाया जाता है और तरह तरह की ठंडी चीजें उनको इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन इंसान आज की इस गर्मी से बचने के लिए महल्लात भी तैयार कर लेता है, एयर कंडीशन का इंतजाम भी कर लेता है। हालांकि ये गर्मी ज्यादा से ज्यादा 100 साल रहेगी या 110 साल रहेगी, लेकिन वो सूरज इंसान से 1 मील करीब कर दिया जाएगा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब सूरज 1 मील करीब हो जाएगा, जैसे जैसे इंसान का कैरेक्टर होगा, जैसे जैसे इंसान के अमाल होंगे, जैसे जैसे इंसान की डीलिंग होगी, जैसे जैसे इंसान की सीरत होगी, जैसे जैसे इंसान की सोचें और उसके ख्यालात होंगे, जैसे जैसे उसका अल्लाह के साथ ताल्लुक होगा, जैसे जैसे उसका मस्जिद और नेकियों के साथ वाबस्तगी होगी, वैसे वैसे ही सूरज की तपश और सूरज की गर्मी उसको पहुंचेगी। आज का टेम्परेचर मकानात के लिहाज से होता है, आज के इस दुनिया का सूरज और इस सूरज की सारी दर्जा हरारत जोग्राफिया के लिहाज से होती है। ये जगह सूरज से इतनी दूर है, यहाँ इतनी गर्मी होगी। मरी का इलाका इस कदर ठंडा है, वहां इतना टेम्परेचर होगा। अमेरिका के इलाके इस कदर करीब हैं, वहां इतना टेम्परेचर होगा। ये आदमी एयर कंडीशन के अंदर बैठा है, यहाँ इतनी गर्मी पहुंचेगी। ये आदमी आम बस के अंदर बैठा है, इसको इतनी गर्मी पहुंचेगी। यहाँ स्टेटस के मुताबिक इंसान को गर्मी लगती है, लेकिन उस कल में इंसान के किरदार के मुताबिक उसको सूरज की गर्मी महसूस होगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको वो गर्मी इतनी ज्यादा महसूस होगी कि उनके पसीने छूटना शुरू हो जाएंगे, पसीना जिस्म से बहेगा, बह बह के उसके टखनों तक आ जाएगा। कुछ के
اللہ رب العزت کی طرف سے پسینہ اتنا بہے گا، گرمی اتنی شدت کے ساتھ محسوس ہوگی کہ پسینہ انسان کی ناک تک آ جائے گا۔ کچھ لوگوں کو انسانوں کو پسینہ ان کے منہ کے اندر جیسے گھوڑے کے منہ میں ہم لگام ڈالتے ہیں، گھوڑا ایک لگام بن کے اس کے منہ کے اندر پھنسا ہوا ہوگا اور وہ اس پسینے کے اندر پریشان ہوگا۔ کوئی اپنے ہی پسینے کے اندر نہا رہا ہوگا۔ ایک حدیث میں آپ نے کہا حتی یذهب عرقهم 70 ذراعا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کا پسینہ نہ صرف وہ خود اس کے اندر ڈبکیاں لے رہے ہوں گے، پسینہ آ کے اور رو رو کے ان کے جسم سے نکلنے والا پانی 70 گز تک لمبا پھیل جائے گا اور اس پسینے کے اندر وہ انسان پریشان ہو رہا ہوگا۔ پسینہ بھی اس عالم میں نہیں آئے گا، دیوار کو تلاش کرے گا، سائے کو تلاش کرے گا، لا ظل الا ظلی، لیکن اللہ کی طرف سے کہا جائے گا وَنَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا، زلزلہ آ چکا ہے، آسمان بے نور ہو چکا ہے، سورج بے نور ہو چکا ہے، چاند کہنا چکا ہے اور پتھر اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں۔ زمین کو اور پہاڑ کو دکتا دکتم واحدہ، ایک زبردست چوٹ کے ساتھ ایسے ان کو کر دیا گیا ہے، تکون الجبال کالعہن المنفوش، کہ پہاڑ ایسے اڑ رہے ہوں گے جس طرح سے آپ کسی ایسی جگہ پہ جائیں جہاں روئی کو دھنکا جاتا ہو، روئی کا کام کیا جاتا ہو، روئی کے کارخانے یا پنجے کے اندر جا کے دیکھیں کس طرح روئی کے گال اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ فلک بوس پہاڑ اور یہ ہمالیہ کی پہاڑیاں اور یہ کشمیر کے پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح فضا کے اندر تحلیل ہو جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے۔ جب پہاڑ ریزہ ریزہ ہو چکیں گے تو مکانوں کی کیا صورت ہوگی؟ مکان کس طرح سے منتشر ہو جائیں گے، دیواریں کس طرح سے گر جائیں گی، چیزیں کس طرح سے مسمار ہو جائیں گی، کوئی سایہ انسان کو نصیب نہیں ہوگا، بھاگنے کی کوشش کرے گا۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، یقول الانسان یومئذ این المفر، انسان پکارے گا ہے اللہ میں کہاں بھاگ کے جاؤں، یا اللہ میں کہاں بھاگ کے جاؤں، میں کہاں بھاگ سکتا ہوں، مجھے کون سا مکان مل سکتا ہے، مجھے کون سی پناہ مل سکتی ہے؟ لیکن کہا جائے گا کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر، خبردار آج کوئی پناہ نہیں ہے، صرف ایک پناہ ہے اور وہ اللہ کی پناہ ہے۔ اگر اس کے ساتھ تعلق ہے تو پناہ مل جائے گی، اگر اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو کوئی پناہ نہیں ملے گی۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، نہ مال پناہ دے سکتا ہے، نہ اولاد پناہ دے سکتی ہے، نہ رشتہ دار پناہ دے سکتے ہیں، نہ ماں پناہ دے سکتی ہے، نہ باپ اپنی گود کے اندر بٹھا سکتا ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہے تو اللہ کی طرف سے تمہیں آج پناہ دی جائے گی، اگر تعلق نہیں ہے تو تمہارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ صرف یہی نہیں کہ کوئی مکان نہیں ہے، انسان کا اس کل کے اندر عالم یہ ہوگا کہ اس کے بعد پہننے کے لیے کوئی لباس بھی نہیں ہوگا۔ یحشر الناس حفاة عراتا، اللہ نے کہا تو دنیا میں آیا تھا، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، جب میں نے تجھے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تیرے بدن پہ کوئی کپڑا نہیں تھا، ایون کہ تیری شرمگاہ اور تیرے اگلے والا حصہ ختنے کے بغیر تھا۔ جس طرح ہم نے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا تھا، قبر کے پیٹ سے دوبارہ انسانوں کو ویسے ہی اٹھایا جائے گا۔ کسی کے وجود پہ کوئی لباس نہیں ہوگا، کسی کے وجود کے اوپر کوئی کپڑا نہیں ہوگا، کسی کے وجود کے اوپر کوئی چیز نہیں ہوگی۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پریشان ہوئی، یا رسول اللہ، شرم و حیا کی پیکر یہ عظیم خاتون کہتی ہیں اذن ينظر بعضهم الى بعض، اے اللہ کے رسول، عورتیں بھی بے لباس، مرد بھی بے لباس، وہ تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا عائشہ الامر اشد من هذا، وہاں تو آنکھیں اس طرح سے پتھرا جائیں گی، فاذا برق البصر، آنکھیں اس طرح سے پتھرا جائیں گی کہ اپنی طرف دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگی، دوسرے کو دیکھنے کی بات ہی کیا ہے۔ وہاں تو اپنے آپ کو دیکھنے کی ہوش نہیں ہوگا، وہاں تو اپنے آپ کو انسان پوری طرح سے دیکھ نہیں سکے گا، آنکھیں اس کی پتھرائی ہوئی ہوں گی۔ اسی عالم میں ایک آواز آئے گی، ایک پکار آئے گی، ہلموا الی ربکم، ہلموا الی ربکم، ہلموا الی ربکم، آؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔
آؤ اپنے رب کی طرف آ جاؤ، تمہارا کل شروع ہو چکا ہے، تمہارا حساب شروع ہونے والا ہے، اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، سارے کے سارے انسان آج جو دن کے اندر ان کو 10 دفعہ اور 20 دفعہ کہا جاتا تھا اللہ اکبر، اے انسان کوئی شک نہیں تیرا کاروبار حقیقت ہے، کوئی شک نہیں تیری دکان حقیقت ہے، کوئی شک نہیں تیری اولاد ایک حقیقت ہے، کوئی شک نہیں تیرے سارے ہی مسئلے تیرے لیے حقیقت ہے، لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں اللہ اکبر کہ اللہ اس کائنات اور اس کائنات سے اعلیٰ سب سے بڑی حقیقت ہے۔ حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا، حی علی الفلاح، کامیابی کی طرف آ جا، لیکن اس کے کانوں پہ جوں تک نہیں رینگتی تھی، بیٹھا رہتا تھا وہ بھی، اور وہ جو کہتا تھا کوئی اللہ نہیں ہے وہ بھی، وہ جو کہتا تھا یہ مولویوں کی باتیں ہیں وہ بھی، وہ جو کہتا تھا کوئی بات نہیں مر جائیں گے، گل سڑ جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گی، کون ان کو دوبارہ زندہ کرے گا، یہ مولوی تو ایسے ہی ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ کہے گا میں احکم الحاکمین ہوں، اے ظالم انسان تو کتنی بڑی بات کہہ رہا ہے، اگر سارے انسان مر جائیں گے اور اللہ ان کو جمع نہیں کرے گا تو ذرا سوچو تو صحیح، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدم اور شیطان ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اگر سارے انسان مر جائیں گے اور اللہ ان کو اکٹھا نہیں کرے گا تو کیا ہے ظالم تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ نوح جس نے 950 سال تک رو رو کے اپنے گالوں پہ آنسوں کے نشان ڈال لیے تھے، اور اس کی وہ ظالم قوم جو ان کی ایک ماننے کے لیے تیار نہ ہوئی تھی، دونوں کا انجام برابر ہو جائے گا۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ اتنے ظالم ہے؟ نعوذ باللہ، اے ظالم تو کتنی بڑی بات کہتا ہے، کیا تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ فرعون جو انسانوں کے وجود کو نیچے بچھا کے اوپر کیل گاڑا کرتا تھا، اور موسیٰ جو اس کو اللہ کی یاد دلایا کرتا تھا، کیا اللہ ان دونوں کو برابر کر دے گا؟ کہ ان دونوں کا انجام ایک جیسا ہو جائے گا؟ ظالموں کبھی اس بات پہ غور تو کرو، تم کہتے ہو مولویوں کی باتیں ہیں، آج جتنی زندگی ہے عیش کر لو، کوئی بات نہیں، مسجد میں جائیں گے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں، نہ جائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آنسو بہائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہیں بہائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اے ظالم ذرا سوچ تو صحیح، وہ عیسیٰ علیہ السلام جو اعلیٰ اخلاقی تعلیمات لے کے آئے تھے، اور وہ ظالم جنہوں نے ان کو سولی پہ لٹکانے کی کوشش کی تھی، کیا اللہ ان دونوں کا انجام برابر کر دے گا؟ نہیں نہیں، یہ برابر کبھی نہیں ہو سکتے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے جسم کو لہو لہان کرواتے رہے اور جو محنتیں کرتے رہے، نعوذ باللہ، کیا وہ اور ابو جہل اور ابو لہب اور عبداللہ بن ابی جیسے گندے اور غلیظ لوگ، ان کا انجام کیا برابر ہو جائے گا؟ کیا یہ ایک جیسے ہو جائیں گے؟ نہیں، ماننا پڑے گا اللہ اتنا ظالم نہیں ہے، وہ تو منصف ہے، وہ تو کائنات کا سب سے بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، اے انسان جب اللہ اتنا انصاف کرنے والا ہے تو تو اس حقیقت کو کیوں جھٹلاتا ہے کہ وہ ایک دن لائے گا، تیرا کل شروع ہو جائے گا، کہا جائے گا ہلموا الی ربکم، آؤ اپنے رب کی طرف آؤ، آؤ اپنے رب کی طرف آؤ۔ سارے کے سارے انسان اس پکار کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو جائیں گے، دوڑنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن جس طرح سے آج سٹیٹس ہوتا ہے، کوئی سائیکل پہ جاتا ہے، کوئی موٹر سائیکل پہ جاتا ہے، کوئی گاڑی پہ جاتا ہے، کوئی پجیروں پہ سفر کرتا ہے، کوئی ایئر لائنز کے ذریعے سفر کرتا ہے، اور اس کے ذریعے متعین ہو جاتا ہے کہ اس بندے کا سٹیٹس کیا ہے۔ جس کا سٹیٹس بیچارے کا کم ہو، ہماری نظر میں وہ سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے، تھوڑے سے زیادہ سٹیٹس والا ہو موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے، اور زیادہ سٹیٹس ہو کار پہ بیٹھ جاتا ہے، اور زیادہ سٹیٹس ہو پجیروں پہ بیٹھ جاتا ہے، اور زیادہ سٹیٹس ہو تو ہیلی کاپٹر پہ سفر کرتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ایک سٹیٹس شروع ہو جائے گا، وہ سٹیٹس پیسوں کے لحاظ سے نہیں ہوگا، وہ سٹیٹس برادری کے لحاظ سے نہیں ہوگا، وہ انسان کی ساری حالت صرف اور صرف اس کے کردار کے مطابق ہوگی۔ اللہ کی طرف سے پکارا جائے گا، آؤ میری طرف، میں تمہارا حساب چکانا چاہتا ہوں۔ قبروں سے اٹھتے ہی کچھ لوگوں کو خوبصورت قسم کے گھوڑے اور خوبصورت قسم کی سواریاں
सवारियों पे प्रोटोकॉल के साथ बैठा दिया जाएगा। कोई एक एक आदमी एक एक सवारी पे बैठेगा, कुछ लोग दो दो एक एक सवारी पे बैठेंगे, कुछ तीन तीन एक एक सवारी पे बैठेंगे, कुछ पैदल चल के जा रहे होंगे और कुछ लोगों की टांगे ऊपर उठी होंगी और सर अल्लाह ने नीचे किया हुआ। और वो अपने उस चेहरे को जिसको वो बड़ा तकब्बुर वाला समझते थे, उस चेहरे को जिसे अल्लाह के सामने झुकाना पसंद नहीं करते थे, 50,000 साल के दिन में चेहरे के बल अल्लाह के हुजूर पेश होने के लिए जा रहा होगा। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो अल्लाह के हुजूर इस पुकार की लब्बैक इस अंदाज में कहेंगे कि उनकी शक्लें तो इंसानों वाली होगी, लेकिन उनका वजूद चूंटियों जैसा कर दिया जाएगा। यहशरुल मुतकब्बिरून अमसाल ज़ुर्र यौमल क़ियामा, वो लोग जो आज बड़े बने बैठे हैं, जो आज अपने आप को 30 मार खां समझते हैं और जो किसी गरीब और फकीर को कोई अहमियत देने के लिए तैयार नहीं है और उनको पास बैठाने के लिए भी तैयार नहीं है, उनको बस अपनी बड़ाई ही सूझी हुई है और अल्लाह की जमीन पे अपने आप को फिरौन बनाए बैठे हैं। इन सब के चेहरों को अल्लाह चूंटियों जैसे चेहरों के अंदर जलीलो खार कहते हैं। सारी दुनिया के लोग पांव के नीचे रौंदते हुए उनको जा रहे होंगे, पांव के नीचे जलीलो खार करते हुए जा रहे होंगे। कुछ लोग कब्रों से उठेंगे और उठते ही उनके पेटों से आग के शोले बरामद होना शुरू हो जाएंगे। अल्लज़ीना यअकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मा इन्नमा यअकुलूना फी बुतूनिहिम नारन व सयस्लौना सईरा, जो आज अपने यतीम भाइयों, यतीम भतीजों और यतीम बच्चों का माल हड़प कर रहे हैं, कल क़यामत के रोज अल्लाह कहते हैं इनके पेटों में यतीमों का माल नहीं जा रहा, ये अपने पेटों के अंदर आग के अंगारे भर रहे हैं। जब इनका कल शुरू होगा तो इनके पेटों के अंदर से आग के अंगारे निकलना शुरू हो जाएंगे। वो सारे के सारे लोग जिनकी जुबान आज बहुत चलती है और जिनकी जुबान आज बहुत तेज चलती है, वो सारे के सारे लोग जो दूसरों के दरमियान लड़ाइयां करवाना अपना मशगला समझते हैं, वो सारे के सारे सहाफी जिनकी जुबान सहाफत के अंदाज में इस कदर तेज चलती है कि इज्जतों की इज्जत और खानदान के खानदानों को अपने टके के मफाद की खातिर दलील कर देते हैं, वो सारे के सारे चैनल्स के मालिक जो टेलीविजन पे आके अपनी जुबानों को इतनी तेज चलाते हैं कि लोगों की इज्जतों पे हमले ताबड़तोड़ किए जा रहे हैं, सारों की सारी जुबानें जो हकीकत के अंदर हमें बड़ी तेज नजर आ रही है, जिनको आज हम प्रेस कहते हैं, जिनको आज हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं, जिनको आज हम दूसरा छपने वाला मीडिया कहते हैं, जिनको आज हम कहते हैं कि बड़ा चरब लिसान आदमी है, ये सब जुबानें जो इंसानों के खिलाफ इस्तेमाल हो रही हैं, जो मुआशरे के अंदर फसाद बर्पा कर रही हैं, आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनकी दो दो जुबानें अल्लाह आग की इनके मुंह के अंदर फिट कर देगा और लगा देगा। 50,000 साल के दिन में इनके मुंह के अंदर से इनकी जुबानें आग की लगी रहेंगी और वो इसकी तकलीफें वैसे ही बर्दाश्त करते रहेंगे जैसे इनके कलम से और इनकी जुबानों से खानदान के खानदान तकलीफें बर्दाश्त करते थे। जैसे इनकी जुबानों से एक इंतहाई मासूम जोड़ा तकलीफें बर्दाश्त करता था, जैसे इनकी जुबानों से मासूम बच्चियां तकलीफें बर्दाश्त करती थी, जैसे इनकी जुबानों से माएं और बहनें तकलीफें बर्दाश्त करती थी, इन सब की जुबानें आग की लगाई गई है। ये इनका कल शुरू हो गया है, 50,000 साल के दिन में इनकी जुबानें ऐसे ही रहेगी। हजरात मुहतरम, वजाअ रब्बुका वल मलकु सफ़्फ़न सफ़्फ़ा वजीअ यौमइज़िन बिजहन्नम यौमइज़िन यतज़क्करुल इंसानु व अन्ना लहु ज़िक्रा। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से एक रोशनी होगी, पहले आसमान के फरिश्ते, फिर दूसरे आसमान के फरिश्ते, फिर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें आसमान के फरिश्ते। वयहमिलु अर्श रब्बिका फौक़हुम यौमइज़िन समानिया, 8 सफ़ों के अंदर फरिश्ते या 8 किस्म के फरिश्ते, जिनमें से एक एक फरिश्ता इतना लंबा चौड़ा होगा और इतना मजबूत होगा कि आपने फरमाया मा बैन आतिक़िही व शहमति उज़ुनिही मसीरतु 500 आमिन। एक एक फरिश्ते के कान और गर्दन का दरमियानी फासला 500
साल जितना होगा। 8 सफों के अंदर फरिश्ते, 8 किस्म के फरिश्ते सफों के अंदर सफे बना के खड़ी हो जाएगी। अल्लाह रब खड़े हो जाएंगे और अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया जाएगा, अब मैं अपनी मखलूक का हिसाब लेने के लिए आ रहा हूं। वजाअ रब्बुक, रब आ जाएगा, अल्लाह तशरीफ ले आएंगे जैसा कि उनकी शान के लायक है। फरिश्ते भी आ जाएंगे जैसा कि अल्लाह उनको हुक्म देगा। जहन्नम को पेश कर दिया जाएगा। आप फरमाते हैं, अगर आप में से किसी ने ठाठे मारते हुए समुद्र का मंजर देखा हो कि किस तरह से वो जोश मारता है, किस तरह से जब उसकी लहर आती है तो इंसान डर जाता है, या आपने किसी बड़े हेड पे जाके देखा हो कि ज्यादा से ज्यादा पानी जब ज्यादा मिकदार में गिर रहा हो तो किस तरह से शां शां की आवाजें आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से एक बहुत बड़े समुंदर की तरह एक मिसाल के तौर पे कह रहा हूं, जहन्नम शां शां करती हुई, ठाठे मारती हुई, गुस्से के अंदर तकादु तमय्यज़ु मिनल ग़ैज़, फटती हुई, आवाजें देती हुई, ऐनल जब्बारून, कहां है जालिम, ऐनल मुतकब्बिरून, कहां है तकब्बुर करने वाले, कहां है दुनिया को लूटने वाले। इस अंदाज के अंदर जहन्नम को लाया जाएगा। उसको संभालने के लिए अल्लाह ने जहन्नम को 70,000 लगामों के अंदर जकड़ा हुआ। 70,000 ज़िमाम, 70,000 लगामों के अंदर अल्लाह ने जहन्नम को जकड़ा होगा। जहन्नम कोई जमादार टाइप की चीज नहीं है, जहन्नम कोई बेजान किस्म की चीज नहीं है। जहन्नम के अंदर एक एहसास है, जहन्नम के अंदर एक शूर है, उसके अंदर एक गुस्सा है, उसके अंदर न जाने कब से वो गुस्से के अंदर से फट रही है, वो फटना चाहेगी, वो छूटना चाहेगी। 70,000 लगामें उसको डाल दी जाएंगी। उन लगामों को थामने के लिए फिर भी जहन्नम छूट रही होगी तो 70,000 फरिश्तों ने उसको पकड़ा हुआ होगा। ये सब उस नबी की बातें हैं जो सादिक है, सदूक है, अल अमीन है, जो इस कायनात का सबसे सच्चा इंसान है और जिसकी इंसान और जिस अजीम इंसान के खिलाफ एक बात अपनी तरफ से बना के मंसूब करने वाले को जहन्नम की वईद सुनाई गई है। ये उस इंसान की बातें हैं जिसकी एक बात को न मानने से इंसान कुफर की सरहदों के करीब पहुंच जाता है। इस अंदाज में जहन्नम को लाया जाएगा और बड़े खूबसूरत अंदाज के अंदर वउज़्लिफ़तिल जन्नतु लिल मुत्तक़ीन, एक तरफ जन्नत को मिलाया जाएगा, फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत तशरीफ लाएंगे जैसा कि उनकी शान के लायक है। सबसे पहले अल्लाह हजरत आदम को पुकारेंगे, या आदम, ए आदम आओ। हजरत आदम कहेंगे, लब्बैक व सअदैक वल खैरु कुल्लुहु बियदैक, या अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं हाजिर, या अल्लाह मैं हाजिर, क्या हुक्म है? कहा जाएगा, आदम ये तुम्हारी औलाद है। और सारे के सारे इंसान आप फरमाते हैं कि हजरत आदम को देख रहे होंगे, पहचान रहे होंगे। कहा जाएगा, हाजा अबूकुम, ऐ इंसानो ये तुम्हारा बाप आदम है। या अल्लाह क्या हुक्म है? कहा जाएगा, आदम अखरिज मिन हाउलाए बासन्नास, ये सारे इंसान आज जमा हैं, ये सारे के सारे इंसान जमा हैं, इनमें से जहन्नमियों को अलग कर दो, इनमें से जहन्नमियों को अलग कर दो। आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम घबराए हुए पूछेंगे, या रब्बी मिन कम, या अल्लाह कितने, या अल्लाह कितने जहन्नमी हैं? कहा जाएगा, 1000 में से 999 को जहन्नम के लिए अलग कर दो, एक जन्नत के लिए अलग कर दो। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, ज़ाका हिनाइज़िन यौम यजअलुल विल्दान शीबा, ये सुनते ही सारे के सारे बच्चों के बाल भी सफेद हो जाएंगे और बूढ़े हो जाएंगे, नासवा और कमजोर हो जाएंगे। ये वो मरहला होगा जब वो सारी की सारी माएं जिनके पेटों के अंदर मासूम बच्चे थे और जिनके लिए वो दुआएं कर रही थी और तरस रही थी, उनके हमल पेटों से साकित हो जाएंगे और गिर जाएंगे। ये वो मरहला होगा जब माँ अपने शीरखार बच्चे को, उस बच्चे को जिसे वो लोरियां दे रही थी और दूध पिला रही थी, अपने हाथ से निकाल के बाहर फेंक देगी कि या अल्लाह इसको पकड़ ले, या अल्लाह मेरे माँ बाप को पकड़ ले, या अल्लाह सारे राजोवाल वालों को पकड़ ले, या अल्लाह सारी दुनिया को पकड़ ले, लेकिन मुझे माफ कर दे, लेकिन मुझे छोड़ दे।
आदम अलैहिस्सलाम से ये कहा जाएगा। सहाबा परेशान हो गए, ए अल्लाह के रसूल, फिर तो हम बहुत कम जन्नत में जाएंगे। आपने फरमाया नहीं नहीं, ऐसी भी बात नहीं है। अगर ये अंदाजा किया जाए कि यजूज मजूज की तादाद कितनी है, साबिका कौमों की तादाद कितनी है, उन सारी कौमों को मिलाकर 1000 में से 999 जहन्नम के अंदर डाले जाए। अगर तुमने जन्नत का अपने आप को इस्तेहकाक दिलवाया हुआ और अगर तुमने जन्नत के मुताबिक अमाल किए हुए, तो मुझे अल्लाह से उम्मीद है कि सारी दुनिया के अंदर जितनी आबादी है, चौथा हिस्सा मुसलमानों का जन्नत में जाएगा। फिर आपने कहा शायद तीसरा हिस्सा मुसलमानों का जन्नत में जाएगा, तीसरा हिस्सा मुसलमानों का जन्नत में जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से इस उम्मत पे खुसूसी मेहरबानी होगी। इसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत इनफिरादी हिसाब लेना शुरू कर देंगे। फरमाएंगे या इबादी, ऐ मेरे बंदो, अनफस्तु लकुम मुन्ज़ु खलक़्तुकुम, जब से मैंने तुमको पैदा किया मैं तुम्हारी सुनता रहा, मैंने कुछ न बोला, तुम तरह तरह के बोलते रहे, आज कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ मैं बोलूंगा। ला तकल्लमु नफ्सुन इल्ला बिइज़्निही, किसी को बात करने की इजाजत नहीं है। अंबिया भी खामोश हो जाएंगे, औलिया भी खामोश हो जाएंगे, सारी दुनिया के इंसान खामोश हो जाएंगे। अल्लाह सारी दुनिया को इकट्ठा करके पुकारेगा, या फलान इब्न फलान, फलां का बेटा फलां कहाँ है? फलां की बेटी फलां औरत लाई जाए, फलां का बेटा फलां लाया जाए। सारी कायनात के सामने बुला के इसको पूछा जाएगा। बुलाने के बाद आप फरमाते हैं अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातुहु, सबसे पहले बुलाने के बाद सबसे पहले अल्लाह उम्मत इस्लामिया को बुलाएगा। ये हमारे लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा एजाज है। सारी उम्मतें पीछे रह जाएंगी। आपने फरमाया नहनुल आखिरून अस्साबिकून, हम आए सबसे बाद में हैं, लेकिन हमारा हिसाब सबसे पहले हो जाएगा। उम्मत मुस्लिमा का हिसाब सबसे पहले हो जाएगा। इस उम्मत को सबसे पहले बुलाया जाएगा। इनमें से मर्दों को बुलाया जाएगा, औरतों को एक एक करके बुलाया जाएगा। अल्लाह अपने सामने खड़ा कर लेंगे, बाकायदा सवालों जवाब होगा। अलम तो सिहा बदनक, मेरे बंदे क्या मैंने तुझे वजूद नहीं दिया था? क्या मैंने तुझे आंखें नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे कान नहीं दिए थे? क्या मैंने तुझे जुबान नहीं दी थी? क्या मैंने तुझे दिमाग नहीं दिया था? क्या मैंने तुझे पूरे का पूरा खूबसूरत वजूद नहीं दिया था? अलम अरफा का, क्या मैंने तुझे नेमतें नहीं दी थी? क्या मैंने तेरे लिए आसमान की छत नहीं बिछाई थी? क्या मैंने तेरे लिए जमीन का बिछौना नहीं बिछाया था? आसमान की छत तेरे लिए क्या मैंने नहीं तानी थी? बंदा कहता जाएगा जी हाँ अल्लाह, जी हाँ अल्लाह, जी हाँ अल्लाह। सबसे पहला सवाल जो किया जाएगा, आप फरमाते हैं अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति सलातु, 360 मैंने तुझे जोड़ दिए थे, बताओ मेरे सामने सजदा भी किया करते थे या नहीं किया करते थे? नमाज पढ़ा करते थे या नहीं पढ़ा करते थे? हुकूकुल्लाह में से सबसे पहला सवाल नमाज के बारे में होगा। नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे? आप फरमाते हैं जो इस सवाल के अंदर कामयाब हो गया, उम्मीद है कि बाकी सवालों के अंदर भी कामयाब ठहरेगा, और जो इस सवाल के अंदर नाकाम हुआ वो बाकी पर्चे के अंदर भी नाकाम हो जाएगा। हज़रात मुहतरम, मेरे भाइयों, अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं पूछना सिर्फ रमजान में नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे। अल्लाह ने हमें ये आंखें सिर्फ रमजान के अंदर तो नहीं दी। मेरे भाइयों जरा गौर तो करो, आप अल्लाह के दिए हुए कानों से सिर्फ रमजान के अंदर तो नहीं सुनते, आप अल्लाह के दिए हुए पांव सिर्फ रमजान के अंदर क्या इस्तेमाल करते हैं? क्या आप अल्लाह के दिए हुए हाथ सिर्फ रमजान के अंदर इस्तेमाल करते हैं? क्या आसमान की छत अल्लाह हमारे ऊपर सिर्फ रमजान के अंदर तानता है? क्या जमीन का ये बिछौना अल्लाह हमें सिर्फ रमजान के लिए देता है? क्या दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह सिर्फ रमजान के लिए हमसे इनामात करता है? नहीं, ये जिंदगी भर के लिए होती है, और नमाज जिंदगी भर के लिए होती है। इसलिए सबसे पहला अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। हुकूकुल इबाद में सबसे पहले कत्ल के मुकद्दमात निपटाए जाएंगे। एक लाश, एक इंसान आएगा अल्लाह की तरफ से अपने बहते हुए खून को, टूटी हुई गर्दन को
اور سر کو ہاتھ پہ رکھتے ہوئے کہے گا یا اللہ پوچھا جائے کہ میرے بچوں کو یتیم کیوں کیا گیا تھا، یا اللہ پوچھا جائے میرا سہاگ کیوں لوٹا گیا تھا، یا اللہ پوچھا جائے میری بیوی کو بیوہ کیوں کر دیا گیا تھا، یا اللہ پوچھا جائے میری بہنوں کو مجھ سے کیوں محروم کر دیا گیا تھا۔ اور اللہ پھر پوچھے گا ناجائز خون کیوں بہایا تھا، قتل کے مقدمات کی ناجائز پیروی کرنے والے یہ وکیل، قتل کے مقدمات کی ناجائز پیروی کرنے والے یہ ناظم، قتل کے مقدمات کی ناجائز پیروی کرنے والے یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز۔ آپ نے فرمایا اگر ساری دنیا کے لوگ بھی قتل کے اندر شریک ہوں گے تو اللہ اس قاتلوں کو، قاتل کے سارے سپورٹروں کو جہنم کے اندر پھینک دے گا۔ حضرات محترم، اللہ کو یہ انسان بڑا پیارا ہے، اس انسان کا قتل کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، انسان کا دنیا سے چلا جانا کوئی معمولی بات نہیں ہوتی، خاندان کے خاندان برباد ہو جاتے ہیں اور طرح طرح کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں اور ان کی ساری زندگی داؤ پہ لگ جاتی ہے۔ اللہ کے لیے ڈر جاؤ، اپنے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسے کھڑے کرنے کے لیے اور چند ووٹ کمانے کے لیے قاتلوں کو کبھی بھی سپورٹ فراہم نہ کرو۔ اللہ رب العزت کے ہاں حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے مقدمات کا فیصلہ ہوگا، خاندانوں میں سب سے پہلے میاں اور اس کی بیوی کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ جس شوہر کی 2 بیویاں تھیں لیکن وہ ان کے اندر انصاف نہیں کرتا تھا، اللہ کے سامنے پیش اس حالت میں ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ تو سالم ہوگا اور آدھا دھڑ گرا ہوا ہوگا، آدھا دھڑ اس کے بعد موجود ہی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت خصوصی طور پہ 5 سوال کریں گے۔ پہلا سوال یہ ہوگا میں نے تجھے زندگی دی تھی، ایک ایک سانس میرا دیا ہوا تھا، سب کچھ کرتے رہے، میرے دیے ہوئے سانسوں سے میرے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ میں نے تجھے جوانی دی تھی، جوانی کہاں لگا کے آئے ہو؟ میں نے تجھے مال دیا تھا، کہاں سے کماتے رہے تھے اور اس کو کہاں خرچ کرتے رہے تھے؟ اور 5واں اور آخری سوال یہ ہوگا میں نے تجھے علم دیا تھا، اس پہ کہاں تک عمل کرتے رہے تھے؟ یہ بھی علم ہے جو آپ حاصل کر رہے ہیں، وہ بھی علم ہے جو میں نے حاصل کیا، وہ بھی علم ہے جو آپ کوئی مسئلہ سنتے ہیں، سننے کا تو ہمیں شوق ہوتا ہے، سنانے کا بھی ہمیں شوق ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے سننے اور سنانے کو ہمارے لیے وبال نہ بنا دے، ہمارے لیے باعث نجات اس کو بنائے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنی بندے سے پوچھ گچھ ہوگی، ایک بندے کو سامنے پیش کیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا اے میرے بندے میں بھوکا تھا، بھوک سے مر رہا تھا، تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں۔ کہے گا یا ربی یہ ساری صحیح احادیث ہے، کوئی من گھڑت داستانیں نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام سب سے سچے انسان کی فرمائی ہوئی باتیں ہیں۔ میرے بندے میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھلایا ہی نہیں۔ یا ربی انت رب العالمین، آپ رب العالمین ہیں، ساری دنیا کو کھلانے والے ہیں، میں آپ کو کیسے کھلاتا؟ کہا جائے گا تیری گلی کے اندر، تیرے پڑوس میں، تیرے محلے کے اندر، تیرے شہر کے اندر تیرا شام کا کھانا 1000 روپے کا ہوتا تھا اور تیرے دسترخوان پہ 10 کھانے سجے ہوتے تھے، تیرے دسترخوان پہ 3 اور 4 طرح کی ڈشز لگی ہوتی تھیں اور تیرے پڑوس میں لوگ فاقے سے زندگی بسر کر رہے ہوتے تھے، ان کو کھلاتا تو گویا مجھے کھلاتا اور اس کا ثواب آج تو میرے پاس پا لیتا۔ میرے بندے میں پیاسا تھا، تو نے مجھے پلایا کیوں نہیں؟ یا رب آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو پیاس کہاں سے لگتی ہے؟ کہا جائے گا تیرے دسترخوان پہ تو طرح طرح کے مشروبات سجے ہوتے تھے، کولڈ ڈرنکس کی ساری دنیا جمع ہوتی تھی اور تیرے ہی پڑوس کے اندر ایسے لوگ تھے جو پانی کے لیے ترس جاتے تھے، تیری ہی دنیا کے اندر ایسے مسلمان بھی تھے جن کی سحریاں اور افطاریاں جیلوں کال کوٹھڑیوں کے اندر ہو رہی تھی، تیری ہی دنیا کے اندر ایسے مسلمان بھی بس رہے تھے جو قسم پرسی کی زندگی گزار رہے تھے، تیری ہی دنیا کے اندر ایسے ایسے دین کے لوگ اور دین کے شدائی اور فدائی سے اور ایسے طلبہ تھے جن کے پاس اپنی تعلیم کے لیے اور صبح شام کھانے کے لیے کچھ میسر نہیں ہوتا تھا۔ اگر تو ان کو کچھ پلاتا تو آج اس کا اجر میرے پاس پا لیتا،
آج اس کا اجر میرے پاس پا لیتا. کہا جائے گا اے میرے بندے اگر میں تجھ کو معاف کرنا چاہوں چھوڑنا چاہوں تو مجھے کیا دینے کے لیے تیار ہو؟ کیا یہ پسند کرتے ہو کہ ساری دنیا تجھے دے دی جائے اور تو کہے کہ یا اللہ ساری دنیا لے لے اور مجھے معاف کر دے؟ کہے گا یا اللہ ساری دنیا بھی اگر آپ لے لے اور مجھے معاف کر دے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. اللہ کہے کہ میرے بندے میں نے تجھ سے ساری دنیا تو مانگی ہی نہیں، میں نے تجھ سے چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، اگر تو اس کو پورا کرتا تو آج تجھے یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، آج تجھے اس پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑتا. اللہ یقیناً اسی طرح گفتگو فرمائیں گے کہ میں نے تو اس سے چھوٹا سا مطالبہ کیا تھا، آج ساری دنیا دے رہے ہو اور اس وقت 2.5% زکات دینے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. آج ساری دنیا دے رہے ہو اور ساری زندگی دے رہے ہو اور اس وقت 5 وقت کی نماز کے لیے 10-15 منٹ نکالنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے. آج ساری دنیا دے رہے ہو اور اس وقت میری بات سننے تک کے لیے تیار نہیں تھے. میں نے تو تم سے اس سے بہت کم مطالبہ کیا. ایک آخری بات کہہ کے میں اپنی گزارشات ختم کرتا ہوں. ایک انسان بڑا خوش قسمت ہوگا، بڑا ہی خوش قسمت ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کو بلائیں گے، شاید وہ کس انداز سے معافیاں مانگتا رہا، شاید وہ کس انداز سے توبہ کرتا رہا. اللہ اس کو بلائیں گے ساری دنیا کے سامنے نہیں، پردوں میں لے جا کے، الگ لے جا کے. یضع کنفہ علی کنفہ، جیسی کنف اس کی شان کے لائق ہے، جیسی رحمت اس کی شان کے لائق ہے، وہ اپنی رحمت کے کندھے اور رحمت کے شانے کو انسان کے کندھے پہ رکھ کے بڑے پیار کے ساتھ اللہ پوچھیں گے یہ گناہ کرتے رہے تھے؟ بندہ کہے گا جی کرتا رہا تھا. اقرار کر لے گا جی کرتا رہا تھا. یہ گناہ کرتے رہے تھے؟ جی کرتا رہا تھا. یہ پاپ کرتے رہے تھے؟ جی کرتا رہا تھا. اللہ کہیں گے انسان ڈر رہا ہوگا میں مر گیا، میں تباہ ہو گیا. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. یا اللہ اس نامے کو کیا ہے؟ اس نے تو میری ایک ایک رات کو لکھا ہوا ہے، میری رات کے ایک ایک لمحے کو لکھا ہوا ہے، طریق کونوں اور گوشوں کو لکھا ہوا ہے، میری ایک ایک دھڑکن کو لکھا ہوا ہے، میرے ایک ایک ارادے اور سوچ کو لکھا ہوا ہے. یا اللہ اس نے تو ایک ایک چیز کو لکھا ہوا ہے، میں تو مر گیا، میں تباہ ہو گیا. لیکن اللہ کہیں گے میرے بندے میں نے دنیا میں بھی تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا اور آج بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈال کے تجھے معاف کر رہا. دنیا میں کس قسم کے انسانوں پہ پردہ پڑتا ہے آپ اندازہ کیجئے. عموماً اس انسان کے گناہوں پہ پردہ پڑا رہتا ہے جو ایک آدھ دفعہ گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد توبہ کر جاتا ہے. اگر کوئی ایک آدھ دفعہ زنا کرے اور اس کے بعد توبہ کر جائے تو اس کے گناہ پہ پردہ رہے گا. اگر کوئی ایک آدھ دفعہ چوری کرے اور اس کے بعد توبہ کر دے تو اللہ غفور الرحیم ہے، پہلی دفعہ چور کی چوری کو دنیا کے سامنے ننگا نہیں کریں گے. اگر کوئی ایک آدھ دفعہ ڈاکہ ڈالے اور اس کے بعد توبہ کر جائے تو اتنے غفور الرحیم ہے اس ڈاکو کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی گناہوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لے اور ساری دنیا کے سامنے اس کے راز ظاہر ہو جائیں تو قیامت کے دن بھی اس کے رازوں پہ پردہ نہیں ڈالا جائے. گویا اس حدیث سے سبق یہ ملتا ہے کوئی ایک آدھ دفعہ گناہ ہو جائے کوئی بات نہیں ہے، توبہ تو کیجیے، اللہ سے معافی تو مانگیے، اللہ آپ کے گناہوں پہ پردہ ڈال جائے گا. بڑی خوبصورتی کے ساتھ ساری دنیا کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس نے کیا کیا گناہ کیے. یوں ہی محرم راز اس کو بنا کے کہا جائے گا دنیا میں بھی تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالا تھا، آج بھی پردہ ڈال رہا. لیکن جس نے گناہوں کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا اور اپنی زندگی کا شیوا بنا لیا تھا وہ تو ڈھٹائی کے ساتھ کہے گا یا اللہ میں نے یہ گناہ کیا ہی نہیں. جو ہی وہ کہے گا اس کی زبان پہ تالے لگا دیے جائیں گے اور سب سے پہلے اس کی پیٹھ اور اس کی ران اور اس کی ٹانگیں ساری دنیا کے سامنے جب اس کی ماں بھی کھڑی ہوگی، باپ بھی کھڑا ہوگا، انبیاء بھی کھڑے ہوں گے اور ساری مخلوق کھڑی ہوگی. سب سے پہلے آپ نے کہا اول ما یکلم من الانسان یوم القیامت فخذہ، اس کی ران اور اس کی پیٹھ بول کے کہے گی یا اللہ یہ جھوٹ بکتا ہے میں یہ گناہ کرتی رہی. ہاتھ بول کے کہیں گے یہ جھوٹ بکتا ہے میں یہ ظلم ڈھاتا رہا. پاؤں بول کے کہیں گے یہ جھوٹ کہتا ہے ہم یہ گناہ کرتے رہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کل اور اس مستقبل کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے، مجھے اور آپ کو کامیاب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.